نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب آج الحمدللہ چھٹا روزہ ہے اور ہم لوگ سیریز کے چھٹے دن پہ ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ سیریز کا جو لیسن ہے وہ سٹارٹ کریں کل سے کنیکٹ کرتے ہوئے ایک آیت آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جو واقعی مجھے لگا کہ شاید آج کے ٹائم میں خیر ہمیں تو ضرورت سب آیات کی ہیں جو قرآن کی ہیں، لیکن آج کل جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو اور ترجمے کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں دل بھی تھوڑے نرم ہوتے ہیں، سو جسٹ فار دیٹ سیک کہ شاید یہ دلوں پہ زیادہ اثر کر جائے، تو سورہ نساء میں ہے اور یہ 5واں سپارہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد 6واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ تو آیت بیسیکلی سورہ نساء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو سب سے یہ مضمون جو ہے یہ تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہے نا اس آیت کے اندر وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ صرف دیکھنے کے لیے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا، کہ جس طرح کہتے ہیں نا ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا، کیا ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے کی، بعذابکم کہ وہ تمہیں عذاب دے، اور ان شکرتم جب کہ تم شکر گزار ہو اور تم شکر کرنے والے ہو، وآمنتم اور تم ایمان لانے والے ہو یا تم ایمان لے کے آؤ، یعنی اگر تم شکر گزار بھی ہو اور تم ایمان لانے والے بھی ہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اور وہ کیا کرے گا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگین شاکرن علیمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو بیان کی ہیں کہ بہت زیادہ قدر کرنے والا، جو شکر ادا کرتے ہیں، اور علیمہ علم رکھنے والا اس بات کا کہ کون کون واقعی دل سے شکر ادا کرتا ہے اور کون کون واقعی میں ایمان لے کے آتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا سٹائل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایک طرح سے کہتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے نا کہ قرآن کی آیات بہت زیادہ ریپیٹڈلی آتی ہیں عذاب کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کہ بہت سارے رول جو ہیں وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں چیزوں کے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رولز بنائے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا ہی ان میں فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے عذاب دے کے بھی تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کیا کروں گا تم لوگوں کو عذاب دے کے۔ سو ایک یہ سٹائل اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا ہے کہ یہ جو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سختی ہی سختی رکھتی ہوئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے جو سٹوری ہے اس کے اندر بھی اس چیز کا اس طرح سے ایک واقعہ آتا ہے، تو انشاءاللہ اس ٹائم پہ بھی اس کا میں تھوڑا سا ریفرنس دے دوں گا۔ سو دیٹ واز این آیت کہ میں نے سوچا کہ میں نے پڑھی ہے اور مجھے اس کا ایک بڑا حوصلہ اور بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کہہ لیں کہ سافٹنس ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا عذاب دے کے خام خام میں، تو پھر مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو جناب آتے ہیں واپس سیرت النبی کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر جو ہم سیریز کے لیسنز لے رہے ہیں، تو اس میں آج ہم پڑھیں گے کل جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ٹاپ کریڈ تھی قریش کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں ایک حد سے آگے بڑھ گئے ہوئے تھے، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس کر چکے تھے وہ لوگ، کہ ہر قیمت پہ ہر صورت میں وہ بس مخالفت برائے مخالفت چاہتے تھے، وہ ان کی زندگی کا مقصد بس ایک رہ گیا تھا کہ کسی طرح کسی قیمت پہ محمد کو بس روک دیا جائے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو آخری واقعہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ عتبہ جو ہے وہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو آفر کرنے کے لیے کہ جو چیز آپ کو چاہیے ہو، کیونکہ ان کی سوچ اس سے آگے تو جا نہیں سکتی کہ دنیا کے جو مال و متاع ہے، کوئی آپ کو اتھارٹی چاہیے، کوئی آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے، ان کے آگے کیا ہو سکتا ہے کسی کا مقصد۔ تو اس نظریے کے تحت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے پوچھا اور ان کو آفر کی۔ جواب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات تلاوت کی اور وہ اس طرح سے واپس آ گیا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور اس نے آ کے لوگوں کو کہا کہ بہتر یہی ہے کہ محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا جو یہ کلام یہ لے کے آئے، یہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ معاملات ہونے شروع ہو گئے تو پے در پے جو ہے قریش کو
ناکامی ہوتی جا رہی تھی. کوئی بھی ان کا جو کوشش وہ کرتے تھے انٹلیکچولی کرتے تھے, پیار سے کرتے تھے, زور زبردستی کرتے تھے, ظلم کرتے تھے, ہر چیز ان کو جو ہے وہ لیش بیک کر دی. کوئی بھی کارگر کسی طرح ہو نہیں رہا تھا. تو مزید جو چیزیں وہ کر سکتے تھے وہ کرتے کرتے اور کون سی ایکسٹریم پہ پھر وہ پہنچے. تو آج ہم فردر آن ان چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے. اب یہ سب چیزیں کرنے کے بعد قریش کو پھر آیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر ایسا کرتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, کوئی درمیان کا رستہ جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. پہلے تو ایکنالج ہی نہیں کر رہے تھے نا, اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور اس کو ٹیکل ڈاؤن ایسے کرتے ہیں کہ کوئی درمیان کا رستہ نکالتے ہیں. پتہ ہے نا آج کل بھی یہ ٹرم جو ہے یہ بڑی شوگر کوٹڈ کر کے بتائی جاتی ہے کہ جی درمیان کا کوئی رستہ نکالیں. اب بیسیکلی آن دا سرفیس آف اٹ بڑا زبردست بات لگتی ہے نا کہ کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں, درمیان کا رستہ نکالتے ہیں, جو دونوں جو لوگ ہیں فریق ہیں ان کو قبول ہوئے تو اس طرح کی کوئی بات نکالتے ہیں. لیکن ڈیپ ڈاؤن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی حد تک جو ہے وہ حق کی بات کو دبا دیا جائے, تھوڑی بہت مان بھی لی جائے, لیکن مین اس کا جو افیکٹ ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن ہم سب مل کے آپ کے خدا کی پوجا کیا کریں گے اور ایک دن آپ ایسا کریں کہ ہمارے خداؤں کی پوجا کیا کریں. تو اس طرح کیا ہوئے گا کہ درمیان کا رستہ نکل آئے گا, آپ کی بات بھی مانی جائے گی کہ ایک دن صرف ایک خدا کی جو ہے وہ پوجا ہوگی اور باقی کے دن جو ہے جو ہمارے خدا ہیں ان کی ساری عبادت کیا کریں گے. ان کو شاید ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایکچول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے ہیں وہ کوئی کمپرومائز کی یا آج کی یا 2 دن کی بات نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا کا پورا مزاج بدلنا چاہتے تھے قوم کا, پورا نیریٹو, چیزوں کو پرسیو وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ چیز چینج ہونا چاہتی تھی. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ایک بڑی مشہور صورت, موسٹلی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تو بالکل ڈینائی کر دیا کہ سوچنا بھی نہ, کہ وہ صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. سورہ کافرون اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ایک ہی بات کو, ایک ہی چیز کو, لفظوں کو آگے پیچھے کر کے ایمفیسائز کر کے 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے جو خدا ہیں الہ ہیں ان کی پوجا کریں گے اور نہ ہی تم کبھی جو ہے اس طرف آؤ گے. یہ جو تم یہ ڈھکوسلا بھی دے رہے ہو نا کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی پوجا کر لیں گے, تو یہ بھی نہیں ہونے والا. تو دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈسمس کر دیا کہ اس طرح کی کوئی رستہ نکلنے والا نہیں ہے. تم اپنے خداؤں کی پوجا کرتے رہو گے اور تم محمد کے خدا کی پوجا نہیں کرو گے, اور محمد کبھی تمہارے خداؤں کی پوجا نہیں کرے گا. اور اینڈ پہ کیا بول دیا, لکم دینکم ولی دین. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے لے لیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب ہے کہ تم اپنے دین پہ لگے رہو اور میں اپنے دین پہ لگے رہوں گا وداؤٹ اینی کنسرن کہ ہمیں کسی کے دین سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہم اپنے دین پہ لگے رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دین کا جو مطلب ہے اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ایکچوئل یہ نکلتا ہے کہیں نہ کہیں کسی حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں اپنے دین کو پریکٹس کروں گا, تم اپنے دین کو پریکٹس کرو گے. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ پریکٹس کرنا کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہ صرف میں جو اپنے خدا کی پوجا کر رہا ہوں اور میں جو اسلام لے کے آیا ہوں اس کو میں پریکٹس کر رہا ہوں, بلکہ فردر آن جو میں کام پہ اپنے لگا ہوا ہوں یعنی اس کی تبلیغ کے لیے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں بالکل وہ کام کرتا رہوں گا. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ مجھے روک سکتے ہو یا مجھے روک لو گے تو تم کر کے دیکھ لو. تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پوجا کرنی شروع نہیں کرتے کہ یہ باتیں اپنے خداؤں کی, بلکہ جو ایفرٹ جس دین جس لائف سٹائل کے اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں ہم لوگ اس کو کیری آن کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جو آفر تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈسمس کر دیا. تو اس کے بعد قریش نے کیا کیا کہ اب اتنا فرق ضرور آ گیا تھا کہ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگیج کرنا شروع کر دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انگیج ہوتے, ان کے ساتھ بات کرتے اور ان کو وہ آتے مختلف قسم کے سوال کرتے. اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو واقعی سمجھنا چاہتے تھے, لیکن موسٹلی ان میں سے جو سردار تھے وہ ایسے تھے کہ جو صرف چاہتے تھے کہ اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھایا جائے. اور نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ, کیونکہ ان کے لیے تو یہ انٹیلیجنسیا تھی نا کہ ایک ٹاپ آپ کی کریم تھی, آپ کے سردار تھے,
اور اگر وہ کسی بات کے بارے میں کہہ دیتے تو نئے نئے مسلمان جو تھے ان کے ضرور ذہن میں بات آتی کہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہمارے سردار ہیں، اگر یہ ایک بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا اس کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ لیکن اس وقت جو پرسیکیوشن کا عالم تھا، جو مسلمان ہو رہا تھا وہ ایک طرح سے اس خطرے میں خود کود رہا تھا جانتے بوجھتے ہوئے۔ اس لیے الحمدللہ شروع کے جو مسلمان تھے ان میں کوئی بھی مسلم ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہونے کے بعد پلٹا ہو۔ ایک دفعہ اسی طرح ہوا کہ قریش کے جو سردار ہیں وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو دین کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں اور ان کے جو کویشچنز ہیں ان کے آنسر کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم۔ اب عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں وہ نابینا تھے، اور وہ جب انٹر ہوئے تو انہوں نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد، یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ کو خیر دی ہے اس میں سے مجھے بھی بتائیے اور میں بھی اس کی خیر سے جو ہے وہ حصہ لے سکوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کی جو دعوت ہے وہ پہنچا رہے ہیں، کوئی ذاتی کام نہیں کر رہے۔ اور پھر وہ پلٹ کے حضرت عبداللہ کو کچھ کہتے نہیں ہیں، صرف وہ چہرہ ادھر کرتے ہیں، ماتھے پہ ہلکے سے بل آتے ہیں اور پھر واپس وہ جواب دیے بغیر مگن ہو جاتے ہیں قریش کے سرداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ شاید یہ میری بات سے کچھ سمجھ جائیں، یہ سیکھ کے اٹھ جائیں، شاید ان میں سے کوئی جو ہے مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ بھی 30ویں پارے میں غالباً دوسری یا تیسری سورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ماتھے پہ تیوری ڈالی، یعنی بل ڈالا، جب کہ وہ ایک نابینا آپ کے پاس اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے آیا، اور آپ نے ان کو پریفرنس دی کہ جن کو اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہے اور جو اللہ کا دین سیکھنا نہیں چاہتے، اور اس کو آپ نے پیچھے ہٹا دیا جو کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے خود آپ کے پاس آ رہا تھا۔ اب یہ وہ آیتیں تھیں کہ جس میں باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ باس پرس کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایڈمونش کیا جاتا ہے ان کو ایک نابینا صحابی کی وجہ سے، اور اس وقت جب کہ قریش مکہ، سردار مکہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وحی آتی تھی ان کو تو وہ بیان کرنی ہوتی تھی، وہ چھپا نہیں سکتے تھے۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی وحی آتی ہے، جیسی بھی آتی ہے، اس کو بیان کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ وحی قریش مکہ جو ہیں وہ بھی سنتے تھے، ان کے سرداران بھی سنتے تھے کہ خود کوئی اپنے زبان سے خود لکھنے والا کلام جو ہے وہ کیوں ایسا پیش کرے گا کہ جس کے اندر اس کی اپنی باز پرس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ یہ کوئی محمد کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ واقعی کوئی ایسا کلام ہے کہ جو اس سے بھی اونچی ہستی ہے جو اس کے اوپر نازل کر رہی ہے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا تھا، اور قریش نے یہ سنا اور یہ جانا کہ کیسے ایک بندہ اپنے پاس سے کرتا ہے۔ اور دوسرا، جیسے کہ بالکل شروع میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ ہم لوگوں نے یہ سٹوری نہیں سننی، ہم نے سیکھنا اس میں سے۔ تو اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک سورہ نازل کر دی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باس پرس ہو رہی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یا کسی کی کریکشن کی جاتی ہے، جب اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے، تو بیسیکلی آپ کا پھر ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک چیز کے معاملے میں باس پرس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب تک عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھا کرتے تھے تو مسکرا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے، عبداللہ تم وہ ہو جس کی وجہ سے مجھے اپنے مالک کی طرف سے ڈانٹ پڑی۔ تو وہ مسکرا دیا کرتے تھے اور اس چیز پہ برا نہیں منایا کہ مجھے کریکٹ کر دیا، کیا میرا کیا رتبہ اور میرا کیا مقام تھا، لیکن آیات میری نازل کر دی گئیں۔ تو ہم میں سے اپنی اپنی جگہ پہ سارے سوچیں کہ کون ہے اللہ کے علاوہ، کون پرفیکٹ ہے کہ جس کو کریکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم لوگوں کو صحیح کر دے، بڑے تو چھوڑ ہی دینا، آج کل تو خیر بڑوں کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لے کے آتا اگر وہ آپ کو کریکٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر بڑوں سے بھی یہ کہا جائے کہ بچے ہی اگر آپ کو کبھی کوئی بات بتا دیں یا کوئی ایسی بات واقعی بتا دیں کہ جو وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، برا منایا جاتا ہے باقاعدہ کہ تمیز نہیں رہی ہے۔ اور نو ڈاؤٹ کہ بتانے کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کس کو سمجھا رہے ہو، آپ اپنے سے چھوٹے کو سمجھا رہے ہو یا اپنے سے بڑے کو سمجھا رہے ہو، اس میں ڈفرینس ضرور ہوتا ہے، لیکن جس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں پوائنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پھر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے اس چیز کا برا نہیں منایا، بلکہ اس کو پڑھ کے بتایا اور پھر اس شخص کے ساتھ مسکراتے تھے اور بات کرتے تھے اور ہمیشہ یاد دلاتے تھے کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری باس پرس کی۔ تو ایک یہ واقعہ اس وقت
آیا کہ جب قریش جو ہے وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات چیت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پہ ان کے ساتھ انگیج کرتے تھے کہ شاید ان میں سے کسی کو ہدایت مل جائے، کرتے کرتے ان لوگوں کے جو قریش مکہ ہیں، قرآن پھر بتاتا ہے کہ ان کے مطالبات اور بدلتے گئے کہ جی اب آپ ہمیں معجزہ بھی دکھائیں۔ اور معجزہ کس کس قسم کا مانگتے تھے؟ معجزہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے، آپ کا جو گھر ہے وہ سونے کا بن جائے، آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، فرشتے آپ کے ساتھ آ کے چلنے چاہیے آپ کے دائیں اور بائیں، اور آپ ہمیں چڑھ کے دکھائیں آسمان کی طرف۔ اور پھر کہتے تھے کہ ہم تب بھی نہیں مانیں گے اگر آپ ہمیں چڑھ کے بھی دکھا دیں گے آسمان پہ، انلیس کہ آپ وہاں سے کوئی کتاب لے کے آئیں ہمارے پاس اور ہم اس میں سے پڑھیں تو ہم پھر مانیں گے۔ اب یہ سارے وہ واقعات ہیں، یہ وہ معجزے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اس قسم کا معجزہ جو ہے نا، جو پہلے انبیاء کو دیا گیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا عصا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے کو زندہ کر دینا، پرندہ بنانا، اس میں پھونکنا اور اس نے اڑ جانا، اس قسم کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا کوئی بھی معجزہ اس طرح سے نہیں دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کر کے کہا ہو کہ یہ میرا معجزہ ہے اور اب تم اس کو مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، اور اس کی جھلک آپ کو ہر واقعے کے اندر نظر آئے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ نبی کو وہ دیا تھا کہ جو نہ صرف اس وقت ریلیونٹ تھا بلکہ ٹل دا لاسٹ ڈے یہ اتنا ہی ریلیونٹ رہے گا کہ جتنا ریلیونٹ اس وقت تھا جب یہ نازل ہو رہا تھا۔ ہاں، لیکن بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی معجزہ پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ میرا معجزہ ہے اور اب تم مانو۔ اب ان میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک دفعہ قریش کی طرف سے یہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں اور چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت اور فل مون تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کی طرف اور کہا لوگوں دیکھو اور گواہ رہو، اور لوگوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور چاند ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ چلا گیا، اور ہیرا کا پہاڑ وہ درمیان میں دیکھ سکتے تھے، اتنا واضح سپلٹ ہوا تھا۔ اس کو شق القمر کا جو ہے واقعہ کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی اس کا بیان آتا ہے، اور سائنٹیفکلی بھی آن اے سائڈ آپ دیکھیں تو آپ کو جو گرافکس ملتے ہیں چاند کے، اور ایون ناسا کی ویب سائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو باقی ایک سپلٹ، اور ایسا سپلٹ نہیں جو کریک ہوتا ہے، سپلٹ وچ از اراؤنڈ دا مون، پورے کے پورے چاند کے ارد گرد ہے، اور ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن ان کی طرف سے نہیں آئی کہ یہ کیوں تھا، یہ ہوا کیسے۔ لیکن یہ بڑا جو ہے فیکچول قسم کا فیکٹ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ چاند کے اوپر آج بھی اس کے کریکس اور اس کے نشان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو میں تمہیں معجزہ دکھانے چاہ رہا ہوں، یا جیسے بہت سارے لوگ ذرا کہتے ہیں کہ نبی نے ایک انگلی اٹھائی اور چاند کو حکم کیا کہ تم 2 ٹکڑے ہو جاؤ اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایسا حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں آتا۔ اب یہ وہی اگین میں آپ کو جو پہلے بتا رہا تھا کہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے اس کو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وٹنس کرایا کہ دیکھو اور گواہ رہو۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے اندر اس کا پورا معاملہ آتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کا ان کے مانگے ہوئے معجزے جو ہیں وہ نہ دکھانے کا یہ تھا کہ جب کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ جب معجزہ دکھا دیتا ہے تو پھر اگر وہ قوم اس کے بعد اس معجزے کو نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی ہم کیسے ان کے اوپر عذاب کو بھیج دیں کہ جب کہ آپ خود ان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رحمت تھی کہ ان کے مانگے ہوئے جو معجزے تھے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دکھا رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ پرسیکیوشن بڑھتی چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو کہا کہ جو استطاعت رکھتا ہے کہ سفر کر سکے تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ حبشہ جو ہے وہ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کو آپ آج کہہ لیں صومالیہ آج کے ٹائم میں، تو وہاں پہ ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی، پہلی مائگریشن جو لوگوں نے کی وہاں پہ، وہ ان میں تقریباً 10 سے 12 مرد تھے اور 4 سے 5 کے قریب عورتیں تھیں جنہوں نے مائگریشن کی۔ اور یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں
یا تو یہ ایلیٹ کلاس سے تھے یا پھر ایلیٹ کے لوگوں کے آگے اولادیں اور بچے تھے. ان میں سے کوئی بھی سلیو نہیں تھا یا کوئی ایسا نہیں تھا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں وہ سلیوز جو ہیں وہ اس وقت تو کر بھی نہیں سکتے تھے افورڈ, اور دوسرا سلیو کو جب اگر موومنٹ کرنی ہے تو جب تک اس کا مالک اس کو آزاد نہ کر دے تب تک وہ اس کے لیے اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سفر پہ جا سکے. تو اس وقت تقریباً اتنے لوگ جو ہیں, آپ سمجھیں کہ 16-17 لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے چلے گئے. ہجرت کر کے جانے کے بعد 2 واقعات بڑے امپورٹنٹ ہوئے جو بڑے سگنیفیکنٹ ہیں اسلام کی تاریخ میں. کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ روکا کرتا تھا نماز کے لیے, کس قسم کی تکلیف پہنچاتا تھا, لاسٹ ٹائم ہم نے سنا تھا. تو اس کے بعد جب اس نے دیکھا تو وہ گیا, اور قریش کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ اکثر و بیشتر بیٹھے ہوتے تھے. وہ ان کی لیڈ جو تھی وہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ کرنا, ایک دوسرے کو شعر و شاعری سنانا اور اپنے باپ دادا کو یاد کرنا, یہ ان کا معمول ہوتا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھے تو اس دن تو ابو جہل نے ان کو برا بھلا کہنے میں اور ان کو بد کلامی کرنے میں اس نے ساری حدیں پار کر دی, اس حد تک کہ پورا کا پورا جو قریش ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے متوجہ ہو گئے کہ یہ محمد کے ساتھ کر کیا رہا ہے, اور بہت زیادہ اس نے بدتمیزی کی, بہت زیادہ بد کلامی اور بد زبانی کی. اور اس کے بعد یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر کوئی جواب دیے خانہ کعبہ سے نکل آئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں سب سے چھوٹے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور ان کا حضرت حمزہ کا معاملہ اس طرح تھا کہ کچھ لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیپ سوچنے والے نہیں ہوتے, ٹام بوائے ٹائپ جو ہوتے ہیں, شکار پہ جانا, گھڑ سواری کرنا, ریسلنگ کرنا, تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی یہ جو کریکٹرسٹکس تھے یہ حضرت حمزہ کے اندر تھے. وہ بہت زیادہ کنسرن نہیں ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے مکہ میں, پالیٹکس کدھر جا رہی ہے, آج کل کیا چل رہا ہے. سو ہی واز ناٹ مچ کنسرنڈ. سب کے گھروں میں ایک چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں, کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ گھر میں چل کیا رہا ہے, اس کو اپنی ہی بس پڑی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے میرے کام سارے پورے ہونے چاہیے. تو سب کو نظر آ رہے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی. خیر, تو اس کے بعد وہ جب واپس آتے ہیں, شکار پہ گئے ہوتے ہیں, شام کو واپسی ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک سلیو گرل ہے وہ ان کو رستے میں روکتی ہے اور حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ آپ کو پتہ بھی ہے آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا, آپ تو یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ کس قدر برا کیا ابو جہل نے. اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بینگ اے ویری اگریسو مین اور ویری اسٹرانگ مین, انہوں نے نہیں پوچھا جا کے کہ کیا بات ہوئی تھی, کس قسم کی, ان کے لیے اتنی انفارمیشن کافی تھی. اسی طرح انہوں نے تیر کمان پکڑا ہوا تھا, وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے ابو جہل کے گھر کے پاس. وہاں چند لوگ کھڑے تھے اور ابو جہل کو بلایا باہر. ابو جہل جیسے ہی باہر آیا تو حضرت حمزہ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کیا یا کیا بات کی, اپنی کمان پکڑی, بو پکڑی اور اس کے سر کے اوپر اس کو مارا, اور اس کا سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اب وہاں پہ لوگ بھی کھڑے تھے, تو اور ابو جہل کو انہوں نے غصے میں کہا کہ تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ میں خود اس کے دین پہ ہوں, اور جو وہ کہتا ہے میں وہ کہتا ہوں. اب ان کو اس طرح سے میسج کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میسج کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں. جب یہ دیکھا ابو جہل نے, تھا تو بڑا شارپ آدمی, اس نے کہا, لوگ آگے بڑھے ان کو پکڑنے کے لیے, تو اس نے کہا نہیں چھوڑ دو, اس کا قصور نہیں ہے, میں نے واقعی برا کیا, جسٹ ٹو کام ڈاؤن تھنگس. کہ اس نے کہا کہ حمزہ اگر اس طرح سے, ابھی تو یہ جذبات میں کہہ رہا ہے, لیکن اگر یہ واقعی اس طرح سے ہو گیا اور مسلمان ہو گیا تو ہی نوز کہ اس کے جو ہیں کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. خیر, یہ سب کرنے کے بعد جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو دلاسا دیا اور ان کو بتایا یہ ساری باتیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ واقعی جو ہے وہ کلمہ پڑھیں اور دل سے جو ہے وہ مسلمان ہوئیں. تو میں نے بتایا نا, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ایک واقعہ, ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے. تو ان دیٹ مومنٹ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے سکھائیں یہ دین کیا کہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پاور جو ہے وہ ملی, ایک بہت بڑا بوسٹ ملا اسلام کو کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. یہ تھا ایک قسم کا, ایک کہہ لیں کہ ان اے مومنٹ آف ایگریشن یا پھر ایموشن, انہوں نے یہ کر بیٹھے, لیکن جب کر لیا انہوں نے تو پھر وہ اس پہ قائم ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ایک ان کو بوسٹ ملا, کافی دنوں کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک اچھی نیوز تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے کہ جس وقت وہ چاہے, ظاہر ہے جو اسلام ہے وہ پھیلنا انہی لوگوں پہ تھا جو یہ لوگ یہاں پہ تھے مکہ کے اندر, اور انہی لوگوں کی بیسس کے اوپر, اور انہی میں سے اگر کوئی پاورفل آدمی اسلام کو مل جاتا تو ظاہری بات ہے اسلام کی اسٹرینتھ میں اضافہ تو ہوتا نا.
تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اللہم اعز باسلام بالعمرین، کہ اللہ اسلام کو عزت دے، اور اعزہ کہتے ہیں طاقت کو بھی، کہ طاقت اور عزت دے 2 عمر میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ اب یہ جو 2 عمر تھے یہ دونوں بنو مخزوم سے تھے، جو کہ بڑا ہی سخت اور رائولری قسم کا جو ہے وہ قبیلہ تھا بنو ہاشم کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں بنو ہاشم سے تھے، لیکن بینگ اے لیڈر آپ ان کی جو نظر تھی اس کی اور اس کی میچورٹی کی داد دیں کہ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ اگر یہ 2 بندے اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسلام کے لیے ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے تو اسلام کو بہت سٹرنتھ ملے گی، ایک دم سے مسلمانوں کو اندر ایک بوسٹ ملے گی۔ اور وہ کون سے 2 عمر تھے؟ ایک انتہائی بدبخت نکلا اور ایک انتہائی خوشبخت نکلا، کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جو ابو جہل ہے اس کا اصل نام عمر تھا، عمر بن حشام، تو ایک وہ عمر تھا، اور ایک عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کا ابھی تک ہم لوگوں نے سیرہ میں ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی اتنے ہی زیادہ ارریلیونٹ تھے، اور ان کا بھی کریکٹر ملتا جلتا ایسے ہی تھا کہ جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جسٹ گوئنگ آؤٹ، مطلب فائٹنگ، ریسلنگ، شکار کے لیے جانا، گھڑ سواری کرنا، مقابلے کرنا، دوڑ لگانا، یہ ساری چیزوں کے اندر وہ تھے۔ ان کو بہت زیادہ کنسرن نہیں ہوتا تھا کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں، لیکن ان کی ایک اسٹینڈنگ تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھے، اور جو جسے کہتے ہیں کہ جوہر تھا ان کے اندر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے۔ تو اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 عمر میں سے ایک عمر کو مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے خوش نصیبی جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دی۔ حالانکہ وہ انتہائی ہارش جو تھا ان کا باپ تھا، اور بہت سختی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے انداز میں اور اپنے لہجے میں وہ بڑی ہارشنس تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ ہارشنس اور یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ جب وہ نکلتے تھے شکار کے لیے تو کئی گھنٹے بیٹھ کے وہ پہاڑوں میں اور ستاروں کو دیکھتے تھے، اور گہری سوچا کرتے تھے، اور پوئٹری کیا کرتے تھے۔ سو ہی واز اے ڈیپ تھنکر، لیکن اوور آل ان کا جو آؤٹر تھا وہ اس طرح کے سے تھا کہ بڑا ہی لاؤبالی سا، لاپرواہ سا آدمی، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بس جو ہے وہ اپنے کھیل کود اور ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن جب یہ چیزیں چل رہی تھیں، روز کوئی نہ کوئی نئی نیوز مل رہی تھی، کوئی نہ کوئی کسی کو مارا جا رہا تھا، کسی کو، اب خالی صرف اس لیے نہیں کہ وہ اسلام کی دشمنی میں، وہ اس چیز کے اوپر کہ روز کسی نہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ محمد جو ہے وہ آ کے اس نے نئی طرح سے بات بتا دی ہے، اس وجہ سے اچھے خاصے یہ لوگ رہ رہے تھے سب مل جل کے، کوئی پرابلم نہیں تھا کسی قسم کا، اب شاید محمد کی وجہ سے ان لوگوں پہ ظلم ہونا شروع ہو رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں اور بے چینی پھیل رہی ہے۔ تو تنگ آ کے اس نے سوچا کہ بس آج جو ہے نا میں کام تمام کر دیتا ہوں، یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، تاکہ نہ محمد رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل اور یہ ساری پرابلمز ہوئیں گی۔ تو یہ سوچ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک دن دوپہر کے وقت میں، عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ دوپہر کے وقت میں نہ کوئی بزنس ہوتا ہے، نہ کوئی باہر نکلتا ہے، نہ کسی کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ دوپہر کے ٹائم میں تلوار کو اپنے نیام سے نکال کے وہ چل پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ رستے میں جب گئے تو ان کو ایک صحابی ملے جن کے بارے میں بھی لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے اس وقت؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہ محمد کا قصہ ختم کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج یہ کام ہی تمام کروں اور ختم کروں۔ اب وہ ایک دم ٹھنکے، کیونکہ وہ جانتے تھے عمر کی بہادری کو، اور اس کے سر پہ سوار ہے تو وہ نہیں دیکھے گا کہ کون سا قبیلہ ہے، اس کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور سب کچھ وہ نہیں سوچے گا۔ تو انہوں نے فار دا گیننگ آف ٹائم انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے تم یہ کرنے جا رہے ہو، لیکن اس سے پہلے بہتر نہ ہوگا کہ تم ذرا اپنے گھر کا تو خیال کر لو، اپنے گھر کی خبر لو جا کے۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی جو ہے وہ آلریڈی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پہلے میں جا کے ان کی خبر لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی فاطمہ بن خطاب، اور ان کے جو بہنوئی تھے ان کا نام تھا سعید۔ وہ سعید کے گھر پہ پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بڑے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اندر کچھ اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہے ہلکی سی اونچی سی آواز سے بھی تو آواز باہر تک آتی تھی۔ تو آواز باہر تک آ رہی تھی، اور وہ لوگ اندر جو ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بیٹھے، خباب بن ارس جو ہیں ایک مسلمان تھے،
ان سے قرآن سیکھ رہے تھے. کاغذ تو تھا نہیں لیکن ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر، پتھر کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر وہ لکھا جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور وہ سکھا رہے تھے. جب حضرت عمر نے پوچھا تو زور سے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمر کی آواز آئی ہے تو حضرت سعید نے تو فٹافٹ جو ہیں خباب بن ارت کو ان کو تو کہا آپ تو فٹافٹ چھپ جائیں، آپ تو نظر نہ آئے، کیونکہ آؤٹ آف فیملی ہیں تو آپ کو تو ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا عمر. اس کو چھپا کے دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی سب کچھ تختی وغیرہ یا جو بھی چیز تھی اس کو چھپا کے نکلتے ہیں اور دروازہ کھولتی ہے. بہن ان کو ویلکم کرتی ہے پوزنگ لائک کہ ہر چیز نارمل ہے، تو اس وقت تم کیسے میرے گھر پہ آ گئے. حضرت عمر نے کچھ دیکھا نہ سنا. انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، بس اتنا سننا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنا شروع کر دیا. حضرت سعید کو مارتے جا رہے تھے، پوچھتے جا رہے تھے کہ بتاؤ کیا کر رہے ہو، کیا تم بھی سابی کہتے تھے کہ دین سے پلٹ گئے ہو، کیا تم بھی سابی ہو گئے ہو، اور مارتے جا رہے تھے. اب اتنے میں حضرت فاطمہ جو ہیں وہ ایک دو دفعہ آئیں اپنے خاوند کو بچانے کے لیے، اور حضرت عمر جو ہیں وہ غصے میں تھے، جوش میں تھے اس وقت. ان کو بھی درمیان میں ان کے ہاتھ سے 2-3 دفعہ لگی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے بہن نے کیا کیا کہ عمر کا کے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب تم کیا کر لو گے، ہمیں جان سے مار دو گے. اب یہ جب حضرت عمر نے دیکھا تو ہی ریئلی گیٹ ان شاکڈ کہ یہ میری بہن ہے کہ جو میرے سامنے بولتی نہیں تھی، یا جس کا خوف جس کے اوپر رہتا تھا میرا، وہ اس طرح سے بات کر رہی ہے. اور پھر انہوں نے جب اپنے ہاتھ پہ دیکھا تو ان کی جو بہن ہے ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ہاتھ کے اوپر ان کا خون لگا ہوا تھا. اور اس خون کو دیکھ کے حضرت عمر ایک دفعہ جو ہے نا اچھا خاصا وہ ہل گئے کہ یہ میری وہ بہن ہے جس کو مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا خون جو ہے وہ بہا دیا ہے. تو وہ تھوڑے سے نرم پڑے، کچھ دل ان کا سافٹ ہوا. اور پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے تم بتاؤ. آخر وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، عمر کی بہن تھی. جب ان کو بھی غصہ چڑھا تو انہوں نے کہا کر لو جو کرنا ہے، تم نے بتا دیا کہ ہاں ہو گئے مسلمان. تو انہوں نے کہا ایسے نہیں، اگر تمہیں وہ واقعی پڑھنا ہے تو تمہیں جا کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آنا پڑے گا، تو پھر ہم تمہیں وہ دکھائیں گے. حضرت عمر جاتے ہیں اور پاک صاف ہو کے آتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ مجھے. اور وہ ان کو وہ جس چیز کے اوپر لکھی ہوتی آیتیں وہ دکھاتی ہیں. اور سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سخت آدمی اور اتنا انٹلیکچوئل اور بہادر اور سب کچھ، لیکن صرف 4 آیتیں پڑھتے ہیں، صرف 4 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو وہ 4 آیتیں بتاتا ہوں. سورہ طٰہٰ کا شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا من خلق الارض والسماوات العلی. کوئی فرق نہیں پڑا نا ہم لوگوں کو پڑھنے سے، کوئی دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی عجیب سی کوئی چیز نہیں لگی. نہ تو میں اس طرح سے پڑھ سکتا ہوں، نہ ہم لوگ اس طرح سے سن اور سمجھ سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر سمجھتے تھے، اس کلام کی پاور کو سمجھتے تھے. اور ان کو یہ لگتا تھا، ان کے جو ایک پرسیپشن تھی نا اسلام کی، وہ یہ تھی کہ یہ بڑا سخت رولز اور ریگولیشن کے ساتھ آیا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے تنگ کر دیا ہے، دور کر دیا ہے. اس وجہ سے وہ اسلام کا پرسیپشن یہ تھا. اور جو کہ انفارچونیٹلی آج بھی بہت سارے ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنا کچھ سخت اور یہ سخت رولنگ کے ساتھ آیا ہے. تو حضرت عمر جو کہ خود ایک پوئٹ تھے، جب انہوں نے سنا طٰہٰ، جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا، عرب بھی نہیں جانتے تھے اس وقت، یہ نیا سٹائل تھا کہ طٰہٰ الگ الگ کاٹ کے بولنا، کوئی نہیں سمجھتا تھا. ما انزلنا الیک القرآن لتشقى، نہیں ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشقت میں نہ پڑیں. اس لیے نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک اس میں اتھارٹی تھی کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو ڈر جائے، جس کے خوف میں خشیت آ جائے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور نازل کیا گیا ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو، زمین کو، اور اعلیٰ ترین آسمان جو ہے اس کو بنایا. اب اس کے اندر آپ اتھارٹی چیک کریں اللہ تعالیٰ کی، کہ کوئی کلام اس سے پہلے نہیں کیا کہ ہم نے نازل کیا ہے جس نے زمینوں کو اور آسمان کو اور اونچے آسمان کو بنایا ہے. آسمان تک تو آج بھی انسان کی رسائی نہیں ہے، اس وقت بھی عربوں کے لیے آبزرویشن ہی تھی. آسمان کو دیکھتے تھے، اونچائی کا ذکر کرتے تھے تو آسمان کہتے تھے. تو آسمان کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو بنایا اور میں نے اس کو تو یہ وہ آیات تھیں کہ جو جہاں پہ ختم ہو رہی ہیں کہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے اونچے آسمانوں کو بنایا.
اتنا پڑھتے پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، اور جب تک وہ آخری آیت پہ پہنچے تو وہ باقاعدہ رونا شروع ہو گئے تھے. مطلب یہ وہ قرآن تھا جو کہتا ہے کہ پتھر جو ہیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ تو ہم لوگوں کی بد نصیبی کہوں گا میں کہ ہم لوگ اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کر سکے، یا اس کو سمجھ نہیں سکے، یا اس کو کوشش نہیں کر سکے کہ ایگزیکٹ اس کی زبان میں اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں اس کو تو ہمیں پتہ لگے کہ آج بھی یہ کتنا افیکٹو ہے، اور آج بھی اس کا جو اثر ہے وہ کتنا ڈیپ ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. ابھی جب یہ سنا تو پیچھے خباب بن ارث جو تھے وہ باہر نکلے، اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا چند دن پہلے کہ اللہ ان دو عمر میں سے ایک عمر سے اسلام کو عزت دے، اور میں دیکھتا ہوں کہ عمر تو ہی وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے نبی کی دعا قبول کر لی گئی. تو یہ لوگ پھر لے کے چلتے ہیں ان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار ویسے کی ویسی اسٹل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جا کے ارقم بن ارقم دار ارقم میں پہنچتے ہیں. دار ارقم میں جا کے دروازہ جب نوک کرتے ہیں تو مسلمان دیکھتے ہیں بند دروازے میں سے ہی، تو دیکھتے ہیں کہ عمر کھڑا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. تو ایک طرف گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ بولتے ہیں کہ عمر آیا ہے باہر اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب کیا کریں؟ تھرسلی مچ جاتی ہے باقاعدہ. یہ عمر کا جو امپیکٹ تھا ایسا. لیکن اندر بھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ واللہ اگر تو عمر آیا ہے کسی اچھے نیت کے ساتھ تو اس کو آنے دو، اور اگر اس کی نیت میں کوئی بری بات شامل ہے تو اس کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. یہ میرا وعدہ ہے تم سے، دروازہ کھولو. تو مسلمان آگے بڑھے، دروازہ کھولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جو ہے یہ جواب دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے میسنجر، وہ انتہائی آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ خود لوگ ان کی چونکہ پروٹیکشن کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹیکشن کے وہ سرکل میں رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے مدینہ کے ٹائم میں کہ ایک بہت اونچی آواز کا دھماکہ ہوا، زور کا. تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے. تو جب تک ہم لوگ سب جمع ہوئے باہر اور دیکھا تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے واپس آ رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اور بولا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں جا کے سب کچھ دیکھا ہوں، سب کچھ خیریت سے، تم لوگ جاؤ اپنے گھروں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہائی بہادر آدمی تھے. تو اس کے بعد آگے جب جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے جس وقت چیزیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی انہوں نے جیسے ٹیک اپ کیا تھا، تو وہ چیزیں بتائیں گے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کے اندر یہ شجاعت اور بہادری بھی جو ہے وہ اپنے کمال پہ پہنچی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور لٹرلی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے ان کو پکڑا، جیسے گریبان سے پکڑتے ہیں، کپڑے سے پکڑ کھینچے اپنی طرف، اور پوچھا عمر کس لیے آئے ہو؟ تو اب عمر کہاں رہے تھے؟ عمر تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ پگھل چکے ہوئے تھے. تو عمر نے کہا یا اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے آیا ہوں. اور انہوں نے پھر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا اشہد ان لا الہ پڑھ کے. اور جس وقت وہ مسلمان ہوئے تو ایک مسلمانوں کا جوش و جذبہ تھا کہ اس قدر اونچی آواز میں انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ جسے کہتے ہیں کہ مکہ کی وادیاں گونجی اس سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان لے کے آگے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینگ اے کریجیس مین نکلے وہاں سے، اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کون سا آدمی ایسا ہے کہ جو یہ افواہوں کو جو ہے نا بڑی جلدی پھیلا دیتا ہے. تو انہوں نے کہا ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی میڈیا پرسن ہوئے گا اس ٹائم کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے جمیل عامر الجمیحی. تو جناب اس کو بتایا گیا اس کا نام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے پاس اور اس کو بولا کہ جمیل تمہیں پتہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ وہ بندہ وہیں پہ کھڑا اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر نے کہا میری پوری بات تو سنو. اس نے کہا نہیں، اب میں کوئی بات نہیں سن سکتا جب تک یہ میں بات جو ہے لوگوں سے جا کے بیان نہ کر دوں، میں رک نہیں سکتا. اور وہ دوڑتا ہوا گیا وہاں سے، اور وہ نکل گیا وہاں پہ جا کے. جب تک پہنچا وہ خانہ کعبہ میں دور سے ہی چیختا آ رہا ہے کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا، عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا. اور یہی حضرت عمر چاہتے تھے. کوئی اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکا کہ کیا بولتا ہے. اتنی شاکنگ نیوز ابھی چند دن پہلے حضرت حمزہ کی سنی انہوں نے، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم بالکل حق پہ ہیں.
تو انہوں نے کہا کیوں ہم پھر یہاں پہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور یہاں پہ چھپ چھپ کے کوئی اس گھر میں آ کے چھپتا ہے، کوئی ایک ایک کر کے جا کے اپنے طور پہ نماز پڑھتا ہے، کوئی وادیوں میں چلا جاتا ہے دور اور جا کے نماز پڑھتا ہے، کیوں نہیں ہم خانہ کعبہ میں جا کے حرم میں جا کے نماز پڑھتے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلتے ہیں۔ اور ان کے کہنے پہ پھر وہ مسلمان موسٹ نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلموسٹ ہی ٹک آلموسٹ 5 to 6 years ٹو ایکسیپٹ اسلام، لیکن وہ قریب 40th پرسن تھے، پلس اینڈ مائنس 40th پرسن تھے جو کہ مسلمان ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نکلے، اور یہ لوگ اس طرح سے نکلے کہ کیو میں 2 لائنز بنا کے نکلے، اور ایک میں سب سے آگے جو ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک میں سب سے آگے جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس وقت جا کے خانہ کعبہ کے اندر سارے مسلمانوں نے اکٹھے ایک وقت پہ جب پہلی دفعہ نماز پڑھی تو وہ ٹائم تھا، اور کسی قریش کی کسی کی یہ ہمت اور جرت نہیں ہو سکی کہ ان دونوں کو آگے دیکھ کے کسی کو روک سکتا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واقعی ایک اسلام کو ایک ایسی اسٹرینتھ دی کہ جو پھر ہم نے دیکھی کہ شاید وہ عمر کا کمال کم تھا اور نبی کی دعا کا کمال زیادہ تھا، کہ واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے خالی نبی کے دور میں نہیں، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک جو عروج پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت عمر کی وجہ سے دیا، وہ واقعی نبی کی دعا کا اثر تھا، کہ پھر کہاں کا کہاں اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جب یہ خبر جو ہے وہ نکلی اور اس طرح سے لوگوں نے نکل کے پہلی دفعہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، تو یہ خبر رومر جو ہے وہ اس طرح سے پھیل گئی کہ جس طرح جو قریش ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ 2 میجر لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک اسٹرینتھ تھی، لوگ کھلے ہم نکل کے اب نماز پڑھے ایک دفعہ انہوں نے، تو یہ بات ان لوگوں تک پہنچ گئی جو کہ مائگریٹ کر کے حبشہ تک گئے تھے، اور ان کو جیسے یہ نیوز ملی تو وہ ظاہری بات ہے اپنا ملک چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے کہیں اور جا کے رہنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو ان سب نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب تک وہ واپس آئے اور مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ خبر اس طرح سے سچ نہیں تھی، تمام قریش جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، چند ایک لوگ تھے، اس کی وجہ سے ان کو ایک ایک کر کے چھپتے چھپاتے جو ہے وہ مکہ میں واپس انٹر ہونا پڑا، اتنے لمبے سفر کے بعد وہ واپس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے بعد جب دیکھا قریش نے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی کہ ارد گرد کے جو جوئش لوگ تھے ان کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ تو اتنے عرصے سے کتاب والے ہو، تم لوگوں کے پاس انبیاء اور پیغمبر آتے رہے ہیں، تو تم لوگ ہمیں کچھ بتاؤ کہ کس طرح سے ہم ایسی کو بات کریں کہ ہمیں یا تو پتہ لگ جائے کہ یہ واقعی نبی ہے یا نہیں ہے، یا پھر ہم اس کو ایسا لاجواب کر دیں کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم ایسا کرو، تم جا کے ان سے 3 سوال کرو، تم جا کے ان سے جو نبی ہونے کا کلیم کرتے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ آپ ہمیں بتائیں ان کچھ نوجوانوں کے بارے میں جو بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا ان کو، ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیں۔ اب یہ کس قسم کا سوال ہوا کہ چند نوجوانوں کے بارے میں بتائیں جو بہت عرصہ پہلے تھے۔ پھر کہا کہ ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں بتائیں کہ جس نے ایسٹ میں اور ویسٹ میں دونوں طرف سفر کیا اور وہ بہت طاقتور تھا۔ اور تیسرا سوال یہ پوچھا کہ آپ ان سے جا کے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وحی کا انتظار کرتے رہے لیکن وحی نہیں آئی۔ کل پھر وہ لوگ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے نریشنز کہتی ہیں کہ آلموسٹ 15 days گو بائے، 15 دن ہو گئے، کوئی وحی نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، اور فائنلی 15ویں دن جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی لے کے آئے، اور سب سے پہلے جو وحی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کوئی کام ایسا نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، الا کہ آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی مرضی کا ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مس اس لیے کروا دیا تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ کبھی بھی ہم اپنی اوتھینٹسٹی کے اوپر، اپنے یقین کے اوپر یہ نہ کہہ دیں کہ فلاں کام کل کروں گا، الا یہ کے ساتھ ذکر کرے کہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں ضرور یہ کل کام کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلا ان کا جو تھا وہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل، اتنی ڈیٹیل بتا دی جو جوئش کے پاس بھی نہیں تھی، اور پورا کا پورا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ کہف کے اندر دے دیا۔ اب کل انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق سے جمعہ بھی ہے
اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ کل جمعے والے دن اس کو آپ لوگ ترجمے سے پڑھیں، تو اس کے اندر سب سے پہلی سٹوری جو ہے جو آنسر کے طور پہ دی گئی تھی وہ اصحاب کہف کے بارے میں تھی، اور سب سے آخری سٹوری جو ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائی گئی کہ جو بادشاہ تھا اور انتہائی طاقتور بادشاہ تھا جس نے ایسٹ سے ویسٹ تک ٹریولنگ کی، اس کے بارے میں تھا۔ اور اس وقت تک جو جوش لوگ تھے، ایون ان کو یاجوج اور ماجوج کا اس طرح سے تعارف حاصل نہیں تھا، یا ان کی جو ہسٹری کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، جو ایز اے ایڈ ان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اس جواب کے اندر جو ہے ان کو مزید اس کے بارے میں بتا دیا۔ جب آپ یہ سورہ کہف پڑھیں گے اور حضرت ذوالقرنین کا جو ہے وہ واقعہ پڑھیں گے، تو اس کے اندر آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی یہ سب ڈیٹیل ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ سورہ کہف میں دیے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ امر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ صرف اتنا بتا کے چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے، روح جس کو تم اتنا ہی سمجھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے، اور ساتھ میں بیان کر دیا کہ تم کم ہی یقین لاتے ہو یا تم کم ہی شعور رکھتے ہو۔ تو ان تینوں سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیے، لیکن اس کے باوجود نہ تو وہ خود مانے اور نہ ہی وہ جوش مانے، کہ ایک جو ان کے اندر سٹبننس تھی وہ ان کو کسی طرح بھی کسی چیز سے، کیونکہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی کویشچن کر رہے ہوتے ہو یا آپ کوئی بحث کر رہے ہوتے ہو، اور آج کے دور میں بھی اٹس ویری ریلیونٹ، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جیسی تھوڑی بہت نالج پتہ لگتی ہے نا، تو ہم لوگ جت جاتے ہیں، ذرا بازو شادو اوپر کر لیے، اور ہر بندے کو پکڑ پکڑ کے جو ہے نا وہ فقہی قسم کی بحثیں جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا نالج ذرا جھاڑنے کے لیے ذرا پتہ لگے کہ میری ذرا ریسرچ کافی ہوگی اور میں نے کافی کچھ سیکھ لیا اور پڑھ لیا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی موسٹلی بحث جو ہوتی ہے وہ بحث برائے بحث ہوتی ہے، کہ بس ہم لوگوں نے ڈیبیٹ کے اندر ون کرنا ہے۔ مین پرپز اور بیک آف مائنڈ یہی ہوتا ہے ہم لوگوں کا۔ ہم لوگ کبھی بھی ڈیبیٹ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، انکلوڈنگ می، ہم لوگوں کے کہیں نہ کہیں یہ غلطی کوتاہی ضرور ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے بیک آف مائنڈ ہوتا ہے کہ مان کے نہیں دینا، بات نہیں ماننی اس کی، جو میں نے بات کر دی ہے یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ تو ضرور میں نے کوئی پوائنٹ ایسا نکالنا ہے کہ جو اس نے مجھے بات بتائی ہے، بے شک میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، بات میں وزن ہے، جو اتھینٹسٹی بتا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو ریفرنسز ہے وہ بھی بالکل صحیح ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا دل اتنا نرم اور اتنا انصاف والا ہو جائے کہ ہم لوگوں کو جب پتہ چل جائے کہ اگلا جو بات ہمیں بتا رہا ہے ایکچولی وہی ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں۔ نہیں تو معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور پھر آپ کے اوپر حق سامنے آپ کے بھی آنکھوں کے آ جائے نا، تو آپ کا دل قبول نہیں کرے گا اس کو، اور اسی طرح ریجیکٹ کر دے گا وداؤٹ اینی ایویڈنس۔ تو ان کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ یہ سارے کے سارے جو سوال تھے اس کے جواب جب مل گئے، تو فور دا لاسٹ ریزورٹ پھر انہوں نے کیا کہ واپس پھر وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا دیکھیں ابو طالب، آپ ہمارے سردار ہیں، لیکن اب انف از انف، اب یا تو آپ کو یہ آپ کا بھتیجا جو ہے ہمارے حوالے کرنا ہوئے گا، آپ اس کو ہمارے حوالے کریں، اور آپ کو جتنے لوگوں کا بلڈ منی چاہیے آپ ہم سے لے لیں۔ ہوتا کیا تھا کہ ایک بندے کے بدلے میں ایک بندے کی بلڈ منی ملتی تھی، وچ واز 100 کیملز ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو انہوں نے کہا جتنے آدمیوں کی بلڈ منی چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ محمد آپ ہمیں دے دیں اور ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سوچنا بھی نہ، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں، اور ہم اپنے میں سے ایک لڑکا ایک بیٹا جو ہے آپ کو دے دیتے ہیں، جس مرضی کلین کا جتنے مرضی ہائی سٹیٹس کا بندہ آپ کو چاہیے آپ اپنے منہ سے نکالیں، ہم اس کو دے دیتے ہیں اور ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم عجیب پاگلوں والی بات کرتے ہو کہ میرا بیٹا تو تمہیں دے دوں اور تم اس کو قتل کر دو اور اذیت دو، اور تمہارا بیٹا میں لے لوں کہ میں اس کو پالوں پوسوں اور اس کو جوان کروں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو عقل والی بات نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کہیں پہ کوئی بات نہیں بننی جا رہی، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بینگ اے الٹریٹ، ایون ان کو اتنا امپورٹنٹ لگا کہ ایک کانٹریکٹ بیٹھ کے انہوں نے لکھا، اور اس کانٹریکٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ اب بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کو لکھا، اور اس کو باقاعدہ انہوں نے اگلے کئی سالوں تک امپلیمنٹ کیا، جو کہ ایک بہت مشکل وقت تھا بنو ہاشم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ ایک ہارڈ ٹائم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت سے جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اس کو نکالا بھی، اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پھر بہت ساری رحمتیں اور برکتیں بھی مسلمانوں کو دیں، لیکن فار دیٹ ٹائم اٹ واز ریئلی ہارڈ فار دم۔ تو کل انشاءاللہ ہم لوگ یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ وہ بیسیکلی جو کانٹریکٹ تھا اس کے اندر کیا کیا انہوں نے کنڈیشنز رکھی،
اور فار ہاؤ لانگ اٹ لاسٹڈ، اور اس کے اندر مسلمانوں کا جو تھا وہ کس طرح سے گزارا ہوتا رہا. تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں، اور بہترین انداز میں روزے رکھ رہے ہوئیں گے ہم لوگ، قرآن کے اوپر بھی زیادہ ٹائم اور اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ ٹائم جو ہے نا ہم لوگ ذرا نکالیں اس میں. تو انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.